یادوں کے کاغذ پہ لکھوں۔ آپ کی خدمت میں اپنی تحریروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ شاعری اور ادب کے تقاضوں پر پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا جی چاہا میں نے لکھا۔ آپ کا جی چاہے تو ضرور سنیے گا، پھر فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے گا۔ اپنے بارے میں مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ یادوں کے کاغذ پہ لکھوں، اشکوں سے میں دل کی بات، شعر و ادب کی دنیا ورنہ کون سی دیکھی بھالی ہے۔ منافق۔ دھوپ اب دیواروں سے نیچے اتر آئی تھی اور چولہے کے آگے بیٹھی فاخرہ کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی۔ صحن میں ایک طرف ٹین کی چادر ڈال کر چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا جہاں وہ شام کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ نہ در نہ دیوار، دھوپ کو بھلا اس پر تیز ہونے سے کون روک سکتا تھا۔ سستے بائل کی قمیض کمر سے چپک گئی تھی، آگے دھڑ دھڑ جلتی لکڑیاں اور پیچھے کڑکتی دھوپ۔ اندر کمرے میں مولوی صاحب بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ برے کام کے نتیجے میں دوزخ کی آگ میں جلائے جاتے ہیں انسان۔ اس کا جی چاہا کہ جا کر پوچھے کہ ایسے کون سے برے کام کیے تھے میں نے کہ جس کے بدلے میں یہ جیتے جی کی دوزخ ملی، لیکن وہ چپکی بیٹھی رہی۔ آخر کو صابر ماں کی صابر بیٹی تھی، اس سے پہلے بھی کبھی منہ سے اف نہ کی تھی۔ کیسی عمدہ چوڑی سڑک تھی ان کی، اس طرف اونچی اونچی نیلی پیلی کوٹھیاں جن میں آپس میں آئے دن یہ مقابلہ رہتا کہ کس کی دیوار زیادہ بلند ہو، کس کے محل کے کلس آسمان میں سب سے اونچے اٹھ جائیں۔ اور سڑک کے اس طرف ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا سلسلہ۔ تقدیر کا مذاق دیکھیے کہ فاخرہ نے ہوش سنبھالا اور خود کو سڑک کے اس طرف پایا جہاں ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں پر دروازے کے نام پر مفلسی کا پردہ لٹک رہا تھا۔ تب اس نے جان لیا کہ تقدیر کوئلے سے لکھی جا چکی ہے اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اونچی کوٹھیوں والوں کو چوڑی سڑک کے اس پار ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں کی قطار اس لیے بری نہ لگتی کہ ایک تو فاصلہ بہت تھا، پہلے سڑک، پھر ان کی کوٹھیوں کے گیٹ سے اندر کے داخلی دروازے تک کے طویل راستے جن پر ان کا بس چلتا تو واقعی کہکشاں لا کر بچھا دیتے۔ اپنے اپنے جھروکوں سے انہیں یہ دنیا کھلونوں کی بستی لگتی، بہت دور، بہت نیچے۔ اس بستی کو ڈھانے کا فائدہ بھی کیا تھا، جبکہ صبح ہوتے ہی وہاں کے زیادہ تر مرد انہی کے گھروں میں آ کر مالی، دربان اور ڈرائیور کے فرائض انجام دیتے، اور ان کی عورتیں گھر کی صفائی ستھرائی کرتیں، کپڑے دھوتیں، استری کرتیں اور بیگمات کے لیے کھانا تیار کرتیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی کوٹھیوں میں کوئی تقریب ہوتی تو اتنے قمقمے لگتے کہ ہفتے بھر کو غریبوں کی کٹیا میں بھی اجالا ہو جاتا۔ یہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے بڑے کام آتے، ذرا سی توجہ پر نہال ہو جاتے۔ میاں غفور دیکھ لو، پھول ابھی تک نہیں آئے، یہ کام تمہارے ذمہ تھا۔ ابھی لایا سرکار، غفور سعادت مندی سے سر جھکا کر کہتے اور سائیکل لے کر لپکتے۔ عبدالمیاں دیکھنا کھانا ایک دم گرم ہو اور بوتلیں ایک دم ٹھنڈی۔ جی حضور، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ایسے موقعوں پر اماں بھی بلائی جاتی، کبھی جوڑے ٹانکنے تو کبھی دوسرے انتظامات میں حصہ لینے، اور ان رت جگہوں اور تھکان کے بدلے میں کوٹھی والے بابو لوگ ان کے ہاتھوں میں کچھ نوٹ پکڑا دیتے اور ان سب کے سامنے ہی چوکیدار کو تاکید کرتے کہ سب کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے
تالا ڈال دے۔ یہ کہہ کر وہ کھٹ پٹ کرتے منہ موڑ کر چلے جاتے، یہ بھی نہ دیکھتے کہ سلام کو ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے، دعا دینے والے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ابا تو ذرا دیر کے لیے گمسم ہو جاتے، مگر اماں بڑے شوق سے نوٹ گنتی اور فاخرہ کے جہیز کے لیے اٹھا کر رکھ دیتی۔ وہ اس کا جہیز بھی تو بڑے چاو سے جوڑ رہی تھی، اور خود فاخرہ چپ چاپ چادروں اور تکیہ غلافوں پر پھول اور شیر کاڑھا کرتی۔ بلبلوں غل نہ کرو، ہمارے میاں سوتے ہیں، تم توڑ جاتی ہو، وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں۔ شیر کاٹتے ہوئے اس کا ننھا سا دل دھڑ دھڑ کرتا، ریشم کا دھاگا پیروتی سوئی انگلی میں بار بار چبھتی، مگر آنکھیں ریشمی خواب بننے سے باز نہ آتی۔ اس کے ہاتھ کے بیل بوٹے دیکھ کر مہمان بیبیاں دنگ رہ جاتی، دل کھول کر سراہتی، مگر جب وہ خود سر جھکائے دوپٹہ سر پہ جمائے کمرے سے نکالی جاتی تو سب کو چپ لگ جاتی۔ مہمان بیبیوں کے جانے کے بعد اماں روتی اور فاخرہ دل ہی دل میں ہنستی۔ دیکھ لو بھائی اللہ میاں، ہماری بنائی ہوئی چیز کی کیسی تعریف ہوئی، اور تمہاری بنائی ہوئی چیز کی توبہ توبہ توبہ۔ بعد میں وہ استغفار کرتی، پھر سوچتی کہ بیکار اماں اتنا پریشان ہوتی ہیں، نہ بیٹی ایسی کے رشتے آئیں اور نہ دروازہ ایسا کہ جس پر آن کر بارات اترے۔ بارات تو اگلے مہینے سامنے کی کوٹھی سے جانے والی ہے، اور رونقیں تو دیکھو ابھی سے لگی ہیں۔ پھر اماں بلائی جائیں گی اور ہڈیاں تھکانے کے عوض چند روپے بخش دیے جائیں گے۔ مگر ہوا یوں کہ اماں کو کھانسی بخار نے آن لیا، کوٹھی سے برابر تقاضا آ رہا تھا کہ خود نہیں آ سکتی تو بیٹی کو ہی بھیج دو، بری ٹکوانی ہے۔ ابا سے پوچھ کر اماں نے اسے جانے کو کہا۔ اپنے آپ میں سکڑتی سمٹتی پہلی بار وہ سب سے شاندار کوٹھی کے پھاٹک کو پار کر کے بڑے سے دروازے سے گزر کر چوڑی چوڑی سیڑھیاں طے کرتی، لمبی لمبی راہداریوں سے ہوتی، قطار در قطار بند دروازوں میں سے اندھا دھند ایک میں جا گھسی۔ ایک تو کمرے میں گہرے نیلے پردے کھچے تھے، دوسرے وہ دھوپ سے اندر آئی تھی۔ اسے کمرہ تاریک تو لگا، لیکن ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس بھی ہوا۔ سارا کمرہ ہلکے نیلے رنگ میں ڈوبا تھا۔ ملگوجے اندھیرے میں نیلے شنیل کے لحاف میں کسی کے گھنگریالے بالوں والا سر نظر آ رہا تھا۔ فاخرہ سے کوئی کھٹکا ہوا تھا شاید۔ لحاف سرکا کر انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ وہ سہمی ہوئی چپ چاپ کھڑی رہی۔ انہوں نے سرہانے لگی گھنٹی بجائی، فوراً ہی دروازہ کھول کر ملازم ادب سے ہاتھ باندھے چلا آیا۔ دیکھو، یہ شاید اماں کے پاس آئی ہیں، انہیں وہاں لے جاؤ۔ اور سنو، کیا وقت ہوا ہے؟ 11 بجے ہیں سرکار، ملازم نے سرگوشی میں جواب دیا۔ خیال رکھنا، اس طرف اب کوئی نہ آئے، میں کچھ دیر اور سونا چاہتا ہوں، انہوں نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا اور کروٹ بدل لی۔ تم توڑ جاتی ہو، وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں، وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں، وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں۔ فاخرہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ ملازم کے پیچھے چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ بڑی بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی بارات لے جا رہی تھی۔ بری ٹانکتے ٹانکتے اس کی انگلیاں چھت گئیں، بدلے میں چند تعریفی جملے اور مٹھی بھر نوٹ مل گئے۔ تو اس نے سنا کوٹھی کے مالک ابا سے کہہ رہے تھے، ولیمے کا سارا انتظام تم نے سنبھالنا ہے، دیگوں کے پاس بھی تم ہی کو بیٹھنا ہے۔ جی حضور، بالکل حضور۔
ابا احسان مندی کے بوجھ سے دوہرے ہو گئے۔ محلے میں ہونے والی شادی کی ذمہ داری کے احساس سے جب ان کا سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے، اس وقت ان کی اپنی بن بیاہی بیٹی چپ چاپ ان کے پاس سے گزر گئی۔ گھر آ کر سنا اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ اب تو فاخرہ کا نصیبہ کھول دے مالک۔ اور جانے قبولیت کی وہ کون سی گھڑی تھی کہ 2 دن بعد ہی ابا کے کارخانے سے انہی کے ہم عمر ساتھی کا رشتہ آیا، جسے فوراً قبول کر لیا گیا۔ اماں نے شکرانے کی نفل بھی پڑھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بری میں 2 بگڑے ہوئے لڑکے اور 1 عدد معذور چڑچڑی ساس ملی۔ بڑی سادگی سے نکاح ہوا، اور وہ جس غریبی کو میکے میں چھوڑ کر آئی تھی، سسرال میں اسی غریبی نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ عرصے بعد گودہاری ہوئی، اس کے بچے پیدا بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، اور بھائیوں کی دیکھا دیکھی سڑکوں پر واہی تواہی بکنے لگے۔ اس نے زندگی بھر گلہ نہ کیا تھا، نہ خدا سے نہ ماں باپ سے۔ چپ چاپ ساس کی بدمزاجی کو سہا تھا، میاں کی بے رخی بھگتی تھی، لیکن اولاد کی بے راہ روی نہ دیکھی گئی۔ تب دبی زبان سے میاں سے بچوں کے لیے کسی مولوی کا بندوبست کرنے کو کہا۔ اے میں مر گئی ہوں کیا؟ ساس نے منہ کی بات چھینی۔ پیروں سے معذور ہوں، خود اٹھ کر جانے سے رہی، لیکن میرے پاس بٹھا جاؤ تو کیا 2 لفظ نہ پڑھا دوں؟ چپ کی بیٹھ بڑھیا۔ اس کے اندر سے کسی نے ساس کو ڈپٹا۔ دن بھر کے 100 نخرے تمہارے کہ اب پانی پلا دو، اب غسل خانے لے جاؤ، مجھے اس جوگے چھوڑتے ہیں کہ میں ہوش ہوش کر کے بچوں کو ہکاتی پھروں؟ اور جو کبھی لا کر بٹھایا تو کیا کیا تم نے؟ 2 لفظ پڑھائے اور غین ہو گئی۔ پھر کیسا سبق، کیسی کتاب؟ بچوں میں سر پھٹبل شروع ہو گئی، اور تمہاری نیند ٹوٹی تو پنکھے کی ڈنڈی سے تم نے غریبوں پر عذاب توڑنا شروع کر دیا۔ تم پڑھاؤ گی بچوں کو؟ لیکن یہ سب اس نے زبان سے نہ کہا، چپ چاپ اٹھ گئی۔ میاں کسی اچھے موڈ میں تھے شاید، ماں کی بات رد کر کے بیوی کی سن لی، اور اس دن سے روز شام کو مولوی صاحب گھر آنے لگے۔ اس وقت بھی وہی آئے بیٹھے تھے۔ چاروں لڑکے بے دلی سے اندر کمرے میں دینیات پڑھ رہے تھے۔ دال میں چمچہ چلاتے ہوئے اس نے سنا مولوی صاحب بچوں کو بتا رہے تھے، جلائے جائیں گے، سارے منافق دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کرتے کچھ اور تھے، سوچتے کچھ اور تھے، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں اتنا فرق کیوں؟ تب وہ کچھ جواب نہ دے پائیں گے۔ فاخرہ کی ساری جان سنسن آ گئی۔ اسے لگا جواب تو وہ بھی نہ دے پائے گی، لیکن وہ کم از کم مولوی صاحب سے اتنا پوچھ تو سکتی ہے کہ سارا دن تو میں ہونٹ سیے سیے گزار لیتی ہوں، دن بھر کی تھکان لیے سب سے آخر میں بستر پر جاتی ہوں، میاں کے چونچلے اٹھاتی ہوں، اور جب سارا گھر سو جاتا ہے تو جیسے میری روح میرے تن کا ساتھ چھوڑ کر چپکے سے بستر سے نکلتی ہے، سڑک پار کر کے، بڑے سے پھاٹک سے گزر کر، چوڑی چوڑی سیڑھیاں طے کرتی، لمبی لمبی راہداریوں سے ہوتی، اسی نیم تاریک خنک کمرے میں جا نکلتی ہے، اور شنیر کے لحاف میں سے نکلے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہتی ہے، اب اٹھیے بھی، اور کب تک سوئیے گا؟ 11 تو کبھی کے بج چکے۔ مولوی صاحب، کیا میں منافق ہوں؟